सामईन کرام آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ کہانی جس کا نام ہے جنگل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سپہر ہونے کو تھی، ہمیں ان نشہ بیچنے والوں کا انتظار تھا۔ سڑک صاف تھی اور ہم لوگ قبرستان میں تھے۔ نشے باز ہمیں دیکھ تو رہے تھے لیکن وہ ہم سے کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت ضرور تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ تبھی ایک ہارن کی آواز پر نشے باز موالی یوں چونکے جیسے ان میں جان پڑ گئی ہو۔ وہ اٹھ کر قبرستان سے باہر جانے لگے۔ ہم بھی ان کے پیچھے باہر آ گئے۔ چھوٹی سی سڑک پر ایک سرخ رنگ کی پرانے ماڈل کی جیپ کھڑی تھی۔ اس میں 4 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ نشے باز پیسنجر سیٹ کی طرف اکٹھے ہو گئے۔ ڈرائیور ارد گرد دیکھ رہا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھے ہوئے 2 بدماش قسم کے لوگ گنز پکڑے بیٹھے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ میں نوجوانوں کو سمجھا چکا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ ایک نوجوان آگے بڑھا اور اس نے ڈرائیور سائیڈ والا دروازہ کھولا۔ سٹارٹ جیپ کو بند کر کے چابی اگنیشن میں سے نکال لی۔ جیپ بند ہو گئی۔ جب تک وہ یہ سمجھتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں نے پچھلا دروازہ کھولا اور ایک بدماش کا کالر پکڑ کر نیچے کھینچ لیا۔ ایسا ہی دوسری طرف سے کیا گیا۔ میری طرف والا بدماش جب نیچے آ رہا تھا، اس نے گن سیدھی کرنا چاہی، تب تک میں دوسرے ہاتھ سے اس کی گن پر قابو پا چکا تھا۔ جب وہ سڑک پر گرا تو اس کی گن میرے ہاتھ میں تھی۔ اسے نہتا دیکھ کر وہاں موجود نوجوان اس کی طرف بڑھے۔ میں انتہائی صورت سے دوسری جانب چلا گیا۔ وہ بدماش اس نوجوان سے گتھم گتھا تھا۔ میں نے گن نال کی جانب سے پکڑی اور گھما کر بٹ اس کی کمر پر دے مارا۔ وہ وہیں دوہرا ہو گیا۔ اتنی دیر میں نشہ فروخت کرنے والے کو بھی نیچے اتار لیا گیا تھا۔ چند منٹوں میں ان کی اچھی خاصی دھلائی ہونے لگی۔ وہاں موجود موالی خوفزدہ ہو کر ایک جانب ہٹ گئے تھے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ان چاروں کو قبرستان کی دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا گیا۔ کون بھیجتا ہے تم لوگوں کو؟ میں نے اس سے پوچھا جو پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کر نشہ فروخت کر رہا تھا۔ دیکھو لڑکے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو ہمیں جانے دو۔ اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ کہتے ہوئے میں آگے بڑھا اور اسے گردن سے پکڑ کر سڑک پر لے آیا۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر سڑک پر دے مارا۔ وہ وہیں تڑپنے لگا۔ میں نے اس کے ٹھوکر ماری تو وہ بلبلا اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پوچھا، بول، کون بھیجتا ہے تم لوگوں کو؟ تم بہت پچھتاؤ گے، اس نے کہا۔ وہ تکلیف کی شدت سے بول نہیں پا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم نہیں بتاؤ گے۔ چلو، تھوڑی دیر بعد تم خود ہی بکو گے، تب میں نہیں سنوں گا، میں نے کہا اور ڈرائیور کو پکڑ لیا۔ وہ فوراً ہی بولنے لگا، مجھے نہیں معلوم، میں تو آج ہی ان کے ساتھ آیا ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، پھر بدماشوں کی جانب بڑھا۔ وہ مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ تم دونوں مجھے بتاؤ گے یا پھر مجھ سے مار کھاؤ گے؟ اوئے، تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں؟ اگر تمہیں ایک نے کہنا چاہا تو میں نے اسے پکڑا اور گھسیٹ کر سڑک پر لے آیا۔ وہ مزاحمت کرنے لگا۔ میں نے نوجوانوں کو اشارہ کیا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور اسے پکڑ کر پیٹنے لگے۔ اسی دوران جب میں دوسرے بدماش کی جانب بڑھا تو وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، ہم معافی مانگتے ہیں، کبھی دوبارہ نہیں آئیں گے، ہمیں جانے دو۔ مجھے اس بندے کا نام بتاؤ جو تمہیں یہاں بھیجتا ہے۔ میں نے اسے گردن سے پکڑتے ہوئے کہا تو دھیمے سے بولا، یہ کوئی نہیں بتائے گا ورنہ وہ ہمیں مار دیں گے۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی میں نے نوجوانوں سے کہا، ان سب کو اسی جیپ کے پیچھے باندھو، ان کا جو سامان ہے جیپ میں ہی رکھو اور چوک میں لے چلو، وہیں اس سے بات کرتے ہیں۔ میرے کہنے کی دیر تھی، ان نوجوانوں نے تیزی سے جیپ کے ساتھ انہیں باندھا اور لے کر چل دیے۔ میں موٹر سائیکل پر ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ ہم چوک میں جا پہنچے۔ ان چاروں کو دیکھنے کے لیے پورا گاؤں امڑ آیا تھا، جیسے وہ کوئی عجوبہ ہوں۔ مجھے ایک روحانی خوشی محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ شاید اس خوشی نے مجھے طاقت اور حوصلہ دیا تھا۔ وہ بابا وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان چاروں کو لے جا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور پھر پوچھا، بابا جی، ان میں سے کون تھا جس نے بہن والی گھٹیا بات کی تھی؟ بابا نے غور سے ان سب کو دیکھا، پھر ایک خبیث چہرے والے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ تھا وہ۔ تبھی میں نے چند نوجوانوں کو اشارہ کر کے کہا، اسے یہیں لمبا ڈال لو اور اسے بتاؤ
کہ کسی کی بہو بیٹی کے بارے میں کیسے بات کرتے ہیں۔ میرا ذرا سا اشارہ کرنے کی دیر تھی، لڑکے اس پر پل پڑے، وہ زمین پر پڑا چیختا رہا، دہائیاں دیتا رہا۔ اس کی دھلائی ابھی جاری تھی کہ ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ میں نے کال ریسیو کی ہی تھی کہ دوسری جانب سے کسی نے انتہائی کرخت اور حقارت سے پوچھا، اوئے تم نے ہمارے بندوں کو پکڑ کر گاؤں میں بٹھایا ہوا ہے، تم کون ہو؟ میں نے جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا، میں جو کوئی بھی ہوں، اگر زندگی چاہتے ہو تو انہیں فوراً چھوڑ دو، ورنہ پھر تیرے ساتھ جو بکواس بند کرو۔ میں نے اسی سکون سے کہا تو وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، لگتا ہے تیرا دماغ ٹھیک کرنا ہی پڑے گا، میرے سامنے آ کر مجھ سے بات کر، پھر دیکھنا وہی حال کروں گا جو تیرے ایک ساتھی کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے۔ سن اس کی چیخیں، میں نے کہا تو دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ میں نے چند لمحے فون کو دیکھا تو مجھے سمجھنے میں اب کوئی مشکل نہیں تھی کہ جو کام میں نے کر دیا تھا اس کے رد عمل میں دشمن بڑی طاقت سے سامنے آئے گا۔ اب اسے سنبھالنا تھا۔ میں وہیں ایک دکان کے باہر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ چوک میں بندھے ہوئے بیٹھے تھے، ان کے قریب ہی جیپ کھڑی تھی جس میں مختلف قسم کی نشہ آور چیزیں تھیں۔ ایسے میں پولیس جیپ ایک راستے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں اٹھا اور دکان کے اندر چلا گیا۔ دکاندار سے کہا کہ کوئی میرے بارے میں پوچھے تو کہنا کہ میں چلا گیا ہوں۔ پولیس وین چوک میں آ کر رکی تو بہت سے لوگ تتر بتر ہو گئے۔ وہ دور کھڑے تماشا دیکھنے کی کوشش میں تھے۔ جیپ میں سے انسپیکٹر سرفراز باہر نکلا۔ اس نے ماحول کا جائزہ لیا اور اپنی کارروائی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجرموں کو پولیس وین میں لے کر چلے گئے تو میں اور احتشام اپنے گھر کی جانب چل پڑے۔ مجھے اب اس کے رد عمل کا انتظار تھا۔ اس رات میں ذیشان بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے ساری رودات سنائی تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، کاش میں تیرا ساتھ دے سکتا یار، ڈاکٹر نے مجھے 1 ماہ مزید۔ او بھائی، تم گھبراتے کیوں ہو؟ یہ ماہ بھی گزر جائے گا، بس تم اپنا خیال رکھا کرو، اب تمہارا بھائی دشمنوں کو سر نہیں اٹھانے دے گا۔ بات یہ نہیں ہے، تم دشمن پر بڑا کاری وار کرتے ہو، دشمن کیوں خاموش بیٹھے گا؟ وہ بھی تو اسی طرح پلٹ کر وار کرے گا نا۔ انہوں نے کہا، تو کرنے دو، میں نے کون سا چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں یار، جتنا بھی جیو رج کے جیو، ہماری سانسوں کا کیا پتا۔ میں نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا تو ذیشان نے میری طرف دیکھا اور ایک طویل سانس لے کر بولا، اس طرح جینا مشکل ہوتا ہے میرے ویر، تیری سانسوں کے ساتھ تیرا دشمن بڑھتا جائے گا، پھر کسی کا کیا اعتبار، کون کب کس طرف سے وار کر جائے، یہ تو پھر سبھی کچھ سمجھنا پڑتا ہے۔ سچ پوچھو تو مجھے چوکنا رہنا میرے دشمنوں نے سکھایا ہے، وار کس طرح کرنا ہے یہ انہوں نے بتایا۔ بس اب تو اس دن کا انتظار ہے جب چودھری کرامت میرے ہاتھ لگے گا، اور دوسرا وہ شہزاد جس نے… میں کہتے کہتے رک گیا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے یہ لفظ کہے تو اس سے ذیشان بھائی کا دل دکھے گا۔ میں نے اور سلمہ نے بہت پتہ کیا اس کا، اب تک کچھ پتہ نہیں چلا اس کا، لگتا ہے جیسے یہ علاقہ ہی چھوڑ گیا ہو۔ ذیشان نے کہا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے دل میں شہزاد کے لیے اب بھی انتقام رکھتا ہے۔ کب تک چھپے گا؟ کبھی نہ کبھی تو سامنے آئے گا نا۔ میں نے کہا، یار بات سن، دشمن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، رات کو چوکنا رہا کر، اگر دشمن نے ہمارے گھر پر دھاوا بول دیا تو… اس نے اپنے خیال کا اظہار کیا تو مجھے جھرجھری آ گئی۔ ایک بھیانک تصویر تو میرے سامنے ابھری، لیکن میں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ جو سوچ مجھے ذیشان نے دے دی تھی، میں اس بارے میں کافی پریشان ہو گیا تھا۔ اگر دشمن نے میرے گھر پر دھاوا بول دیا تو… میں اس سے زیادہ اور کچھ نہ سوچ سکا۔ ساری رات جاگتے رہنے کی وجہ سے میں دن چڑھے بیدار ہوا۔ میں ناشتہ کر کے فارغ ہوا تو میرا دل کیا کہ میں ڈیرے پر جاؤں، پھر یہی سوچ کر رہ گیا کہ میں اکیلا وہاں جا کر کیا کروں گا۔ میں کئی دن سے وہاں نہیں گیا تھا، دوستوں کی خبر ہی نہیں تھی۔ میں نے سوچا احتشام کو بلا لوں۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ ندیم کا فون آ گیا۔ میں نے کال ریسیو کی تو اس نے پوچھا، کہاں ہو تم؟ گھر پر ہوں، میں نے جواب دیا۔ چل آ جا پھر ڈیرے پر، اس نے کہا تو مجھے ایک گونا خوشی ہوئی، مطلب وہ گاؤں ہی میں تھا۔ کب آئے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، رات آیا تھا، چل آ جلدی وہیں باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کال بند کی اور ڈیرے پر جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ میں نے اپنی جیپ ڈیرے کے گیٹ پر روک دی۔ ندیم کافی فاصلے پر کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی آہستہ قدموں سے میری جانب بڑھایا۔ میں نے جیپ اندر لے جا کر کھڑی کر دی، اتنے میں وہ بھی آ گیا۔ وہ بڑے ٹھنڈے سے انداز میں مجھ سے گلے ملا تو مجھے عجیب سا لگا۔
وہ میرے سامنے والی چارپائی پر لیٹا تو میں نے پوچھا، او ندیم، خیر تو ہے نا؟ خیر ہی ہے، یہ کہہ کر اس نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، بڑا جگرا کیا ہے تو نے یار، بدلہ بھی لے لیا اور بھیڑوں کے چھتے میں بھی ہاتھ ڈال دیا۔ یار تیرے جیسے کسی سیانے نے ایک بات سمجھائی ہے، اس نے کہا ہے کہ جب تک تم دفاع میں رہو گے دشمن تم پر بار بار حملہ کرتا رہے گا، لیکن جیسے ہی تم خود اس پر حملہ کرو گے تو وہ پلٹ کر وار کرنے کے لیے 100 بار سوچے گا۔ میں نے یوں ہی اس سے کہہ دیا، میں اصل حقیقت اس سے بھی چھپانا چاہتا تھا۔ وہ میری بات سن کر چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، میں نے جب تیرے کل والے واقعے کے بارے میں سنا مجھ سے رہا نہیں گیا، میں فوراً چلا آیا۔ وہ واقعہ تجھے اتنا ہی اچھا لگا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنی جگہ، لیکن مجھے حوصلہ ہو گیا۔ وہ کام جو میں پچھلے 6 برس سے صرف سوچ ہی رہا ہوں، وہ کرنے کا بھی حوصلہ مجھ میں آ گیا ہے۔ اس نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں کہا تو میں نے تجسس سے پوچھا، ایسا کون سا کام ہے؟ میرے یوں پوچھنے پر اس کے چہرے پر ایک انجانی اذیت کا تاثر ابھرا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس نے ایک نئی سگریٹ سلگائی، اس کا کش لیا اور میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے بولا، تم نے کبھی سوچا میں نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ نہ میں نے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں بات کی۔ میں اچانک لاہور کیوں چلا گیا؟ کتنے ایسے سوال ہیں۔ سوری یار، میں نے کبھی تم سے اس طرح کی بات نہیں کی۔ ایک دن بات ہوئی تھی، تب تم بہت افسردہ ہو گئے تو پھر میں نے کبھی ہمت نہیں کی۔ میں نے پوری سچائی سے کہہ دیا تو اس نے دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر سنو، میری غربت نے میرا عجیب تماشا بنا کر رکھ دیا تھا یار۔ غریب کی کوئی زندگی نہیں، طاقت والا، اختیار والا کبھی بھی اس کی زندگی میں زہر گھول سکتا ہے۔ اوئے یہ جذباتی ٹریلر مت دکھا، سیدھی بات کر، معاملہ کیا ہے؟ میں نے اکتاتے ہوئے کہا تو اس نے شکوہ بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولا، یار یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم نے میٹرک کا امتحان دے دیا تھا۔ تم اپنے ننیحال چلے گئے تھے اور میں اپنے ابا کے ساتھ کھیتوں میں مزدوری کرنے لگا تھا۔ یار خدا کے لیے جلدی بتا دے اصل بات، یہ ماحول نہ بنا۔ میں نے تجسس کے مارے اکتا کر پوچھا، ایسے تجھے سمجھ میں بالکل نہیں آئے گی نا میری بات؟ اس نے کہا اور سگریٹ کا گہرا کش لیا، پھر بولا، ان دنوں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ کھیتوں ہی میں مزدوری کرتی تھی، یہی میری ہم عمر تھی۔ گورا چٹا رنگ تھا اس کا، درمیانے سے قد کی تھی، تیکھے نین نکوش تھے، بھرے بھرے بدن والی تیکھی لڑکی۔ اور تم اس پر مر مٹے؟ میں نے بے صبری سے کہا، میں تو مر مٹا مگر وہ بھی میرے ساتھ کافی بے تکلف ہو گئی۔ ایک دن مجھ سے بولی، مجھے نتھلی لا کر دو۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس نے کہا تو میں بولا، چند روپے بھی نہیں تھے، اچھی بھلی نتھلی آ جاتی ہے۔ یار جب اس نے مانگی تھی تو میں نے اسے سونے سے کم پر کوئی نتھلی نہیں دینا چاہا۔ اس نے کہا اور سگریٹ کا کش لے کر اس کا ٹوٹا دور پھینک دیا۔ تو پھر سونے کی نتھلی لے کر دی تم نے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں نا، میں نے گھر سے ایک من گندم چرائی، اسے بیچا اور اس کے لیے سونے کی نتھلی لے آیا، خود اپنے ہاتھوں سے اس کی ناک میں ڈالی تو پتا ہے وہ کیا بولی؟ اس نے کہا اور رک گیا۔ میں خاموش رہا تو وہ بولا، کہنے لگی، تم نے مجھے یہ نتھ ڈال دی ہے نا، اب میں تمہاری ہوئی، اپنے ماں باپ کو بھیج دینا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ بھیجا پھر تم نے اپنے ماں باپ کو؟ میں نے پوچھا۔ بس یہیں ساری بات رہ گئی۔ میں نے اپنی ماں کو تیار کر لیا، اس نے ابا سے بات کرنے کا وعدہ کر لیا۔ بنتے بنتے بات بن جانی تھی کہ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ زمیندار کے بیٹے نے یہ پوچھا ہے کہ یہ نتلی کہاں سے لی۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر اس نے چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی۔ لڑکی نے زمیندار کو سمجھایا کہ بندے کا بچہ بن، اگر ہم نے ایسا ہی غلط سلط کام کرنا ہوتا تو کھیتوں میں مزدوری نہ کر رہی ہوتی، تیرے جیسے ہمیں گھروں میں پیسہ دے جاتے۔ اس پر زمیندار کے بیٹے نے بڑی بے عزتی محسوس کی اور چند دن کے بعد ہی اس نے لڑکی کا ریپ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ہونا کیا تھا؟ اس کے گھر والوں نے بات کو دبا دیا۔ میرا خون کھول اٹھا، میں نے اس کا بدلہ لینے کا سوچا تو اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ بس پھر میں کیا کر سکتا تھا؟ میں اسے مار سکتا تھا، لیکن پھر اپنے گھر والوں کا کیا کرتا؟ وہ تو سارے عتاب میں آ جاتے۔ میں پھر یہاں نہیں رہا اور لاہور بھاگ گیا۔ مطلب تیرا عشق ناکام ہو گیا اور باوجود خواہش کے تو اپنی معشوق کے قاتل کو قتل نہ کر سکا، یہی نا؟ بالکل۔ لاہور میں جو میں نے زندگی گزاری وہ کوئی شریفانہ نہیں، بس ایسے ماحول میں رہا جسے قطعاً اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، پھر چند لمحے ٹھہر کر بولا، اور کل؟ میں نے فیصلہ کر لیا، اسی لیے یہاں آ گیا ہوں۔
کون ہے وہ زمیندار کا لڑکا؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہیں اس کا نام پہلے بھی بتا سکتا تھا لیکن اس لیے نہیں بتایا کہ پہلے تم سے کنفرم کر لوں۔ میرا ساتھ دو گے تو بتا دیتا ہوں، نہیں تو پھر اس کا نام چھپا رہنے دو۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا تو مجھے اچھا لگا۔ وہ اب بھی ایسا ہی تھا، راز رکھنے والا، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی۔ میں نے سوچا وہ کس خوبصورتی سے نتلی والی لڑکی کو مجھ سے چھپا گیا تھا۔ کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ اس نے پوچھا تو میں اپنے خیالوں سے چونک گیا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، اوئے سونیا، تم نام نہ بھی بتاؤ، میں پھر بھی تیرے ساتھ ہوں۔ ڈن کرتا ہے؟ اس نے تصدیق طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں نے کہا، ڈن ہو گیا بادشاہو۔ تو سن پھر، اس کا نام چودھری سہیل ہے۔ اوہ، یہ تو چودھری کرامت کے ساتھ پنچایت میں بھی آیا تھا جب وہ بھابھی والا معاملہ ہوا تھا۔ ہاں وہی ہے، اس نے کہا تو میں سکون سے بولا، چل کر پھر پتا اس کا، اسے سارا پتا ہے اس کا۔ وہی منشیات کے اس 2 نمبر دھندے میں ملوث ہے۔ ایک طرح سے کرامت کو اس دھندے میں لانے والا ہی چودھری سہیل ہے، اسی لیے تو میں یہاں پر آیا ہوں۔ اس نے تیزی سے بتایا۔ چل یہ تو اچھا ہو گیا، لیکن اگر دھندے میں نہ بھی ملوث ہوتا تو اس کا اتنا ہی جرم کافی تھا۔ پتہ اس کا یہ کرنا ہے کہ ہم کب اس کا کام کر دیں، میں نے کہا تو وہ چارپائی پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، یہ آج کل میں ہی ہو سکتا ہے، ورنہ پھر کافی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ آج کل اپنے پھنسے ہوئے بندوں کو نکالنے کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ سارا دن اور رات گئے تک اسی چکر میں ہے۔ تمہیں کیسے پتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سارا گاؤں جانتا ہے، یہاں جن کے لڑکوں نے گواہی دی ہے اور ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہے، ارد گرد کے لوگوں سے ملتا ہے، انہیں روپے پیسے کا لالچ دے رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح یہ کیس نہیں بننے دے گا۔ چل ٹھیک ہے، کر پتا، جب چاہے گا ہم اس وقت کام کر دیں گے، میں نے کہا تو اس نے ایک نیا سگریٹ سلگا لیا، جس سے مجھے اس کی بے چینی کا اندازہ ہو گیا۔ ہم دوپہر تک وہیں بیٹھے یہی پلان کرتے رہے کہ یہ موقع کب مل سکتا ہے، پھر اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ شام ہونے سے پہلے میرے گاؤں کا ایک لڑکا میرے پاس آ گیا، اس کے ساتھ احتشام بھی تھا۔ ہم باہر تھڑے پر کرسیاں نکال کر بیٹھ گئے، تبھی اس لڑکے نے کہا، پتا ہے اسد بھائی، ہمارے گاؤں کے لوگ بک جائیں گے۔ وہ جو سہیل ہے نا، اس نے آج 2 بندوں کو بلایا ہے، وہ لالچ دے گا انہیں۔ یار ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا، اب ہم انہیں کیسے روکیں؟ میں نے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آج انسپیکٹر نے بلایا ہے، دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ اس لڑکے نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا، یار تم لوگ بھی وہاں چلے جاؤ نا، چاہے بات چیت میں شامل نہ بھی ہو، لیکن انہیں نظر تو آتے رہیں گے نا، کہ ایک ڈر تو رہے گا۔ احتشام نے کہا، تم چلو گے ہمارے ساتھ؟ 2 3 لڑکے مزید اپنے ساتھ لے لیتا ہوں۔ اس لڑکے نے پوچھا، ہاں جانا چاہیے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ تیار ہو گئے۔ رات کا پہلا پہر ختم ہو چکا تھا، میں اور ندیم شہر جانے والی سڑک پر تھے۔ ہم جلد از جلد نہر کے اس پل تک پہنچ جانا چاہتے تھے جہاں سے نہر کے ساتھ ساتھ ہی ایک چھوٹی سڑک دائیں جانب مڑتی تھی۔ یہی وہ راستہ تھا جو چودھری سہیل کے گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے تک اپنے ایک گہرے یار کے ساتھ تھانے میں موجود تھا۔ وہ شہر سے کچھ آدمی لے کر اپنے بندوں کو چھڑوانے کی کوشش میں تھا۔ ان کی ڈیل نہیں بن رہی تھی۔ انسپیکٹر سرفراز اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا۔ وہ ان کا چالان دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے اوپر تک رسائی کی اور تبادلے کی دھمکیاں بھی دیں، لیکن ان کا کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ تھانے میں جو بات چیت ہوئی تھی اسے اگلے دن پر ٹال کر سرفراز گشت پر نکل گیا اور چودھری سہیل واپس اپنے گاؤں کی جانب پلٹ کر آ رہا تھا۔ ہمیں یہ معلومات گاؤں کے ان چند جوشیلے لوگوں سے ملی تھی جو وہاں تھانے میں موجود تھے۔ ہم پل پر پہنچ چکے تھے، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، دور دور تک کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے پل پر پہنچتے ہی ہیڈ لائٹس بند کر دیں۔ چند لمحوں کے لیے تو کچھ بھی سجھائی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں۔ نہر میں پانی جانے کا ہلکا ہلکا شور تھا، ارد گرد کی فصلوں کی سرسراہٹ تھی۔ یہیں پل پر کھڑے رہیں یا تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیں؟ ندیم نے ہولے سے پوچھا تو مجھے خیال آیا یہاں سے کوئی بھی گزرنے والا ہمیں دیکھ سکتا تھا۔ یہیں کھڑے رہیں گے، میں نے ہولے سے کہا اور پھر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، میرے خیال میں جب سے وہ تھانے سے نکلا ہے اگر کہیں نہیں گیا تو 1 یا 2 منٹ تک یہاں پہنچنے والا ہے۔ اس کے پیچھے ہی ہمارے گاؤں کے لوگ آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس نے مجھے باور کروایا، تمہیں صرف سہیل کی گاڑی پہچاننی ہے بس۔ یہ یہاں تمہارے سامنے سے صرف 4 5 منٹ کے فاصلے سے گزرے گی، یہیں اس پر اٹیک کرنا ہے اور بس نکلنا ہے۔
میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں، لیکن یہاں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فائر؟ اس نے کہنا چاہا تو میں نے بات کاٹ کر کہا، گاڑی اگر نکل گئی تو؟ ٹھیک ہے، وہ ایک دم سے میری بات سمجھ گیا۔ تقریباً 2-3 منٹ گزرے ہوں گے، دور سے ہیڈ لائٹس کی روشنی دکھائی دی جو لمحہ با لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ ہم لاشعوری طور پر چوکنا ہو گئے۔ میں سمجھ رہا تھا اس وقت ہم انتہائی رسک پر تھے، کوئی دوسرا بھی یہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ رسک ہم نے لے لیا تھا۔ ایک گاڑی ہمارے بالکل قریب آ چکی تھی، اس کی روشنی ہم پر پڑ رہی تھی۔ اس وقت تک گاڑی آہستہ ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا پسٹل نکال لیا تھا، اس گاڑی نے مڑنا تھا۔ جب تک وہ مڑنے کے لیے آہستہ ہوئی، اس کی ہیڈ لائٹس ذرا سی ایک طرف ہو گئیں۔ ہم نے چودھری سہیل کی گاڑی سمیت اسے بھی پہچان لیا تھا۔ وہی ہے، کر فائر، میں نے تیزی سے کہا تو وہ پسٹل سے فائر کرنے لگا۔ میں نے گاڑی کے ٹائروں کو نشانہ بنایا، ایک دھماکہ ہوا اور ٹائر پھٹ گیا۔ گاڑی لڑکھڑا گئی اور سیدھی کھیت میں جا گھسی۔ ندیم موٹر سائیکل سے اتر چکا تھا، وہ بھاگتا ہوا گیا۔ میں نے ہیڈ لائٹس کا رخ اس طرف کر دیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سہیل پر اتنے فائر کیے کہ پسٹل میں گولیاں ختم ہو گئیں۔ جب فائر خالی گیا تو میں نے زور سے کہا، چل بھاگ کے آجا۔ اسے جیسے ہوش آ گیا، وہ مڑا اور تیزی سے میری طرف بڑھا۔ میں نے موٹر سائیکل موڑ لی تھی، وہ میرے پیچھے بیٹھا تو میں نے موٹر سائیکل بھگا دی۔ پورے علاقے میں عجیب سا ماحول پیدا ہو چکا تھا۔ بہت سے لوگ خوش تھے کہ غنڈوں اور بدماشوں نے جو خوف و ہراس کی فضا بنائی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، لیکن وہ طبقہ جس کا مفاد ہی لوگوں پر خوف کی فضا بنا کر رکھنا تھا، ان میں سراسیمگی پھیل گئی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب نمبردار ہمارے گھر آیا۔ دن کافی چڑھا ہوا تھا، ہم سبھی گھر والے ناشتہ کر کے صحن ہی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے صرف تایا جی کو بتایا کہ چودھری سہیل کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا، باقی سب سے میں نے یہ بات چھپا لی تھی۔ نمبردار کے آنے سے گھر کی خواتین اندر چلی گئیں اور وہ ہمارے پاس آ بیٹھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد تایا جی نے پوچھا، نمبردار جی خیر تو ہے نا، آج صبح صبح ملنے آ گئے ہو؟ ہاں خیر ہے یار، ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا تم سے ملتا جاؤں، کیا پتا کب کیسے اور کیا حالات ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی کیا حالات ہو گئے ہیں، خیر تو ہے نمبردار؟ تایا جی نے حیرت سے پوچھا تو وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، اب دیکھو نا، رات کسی نے چودھری سہیل کو قتل کر دیا۔ اچھا بھلا رات وہ تھانے سے اپنے گھر جا رہا تھا۔ ہاں یار سنا ہے، اپنے گاؤں سے بھی کچھ لوگ وہاں تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ان منشیات فروشوں کو چھڑوانے کے چکر میں تھا جو یہاں سے پکڑے گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں معاملہ کیا ہے، تایا جی نے پرسکون لہجے میں کہا تو وہ بولا، جب سے اپنے ذیشان پتر کے ساتھ حادثہ ہوا ہے تب سے گاؤں کے حالات وہ نہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی بری خبر سننے کو ملتی ہے۔ نمبردار اس سے پہلے کوئی مزاحمت نہیں کرتا تھا، لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ اب دیکھو میاں امین والا قتل، کس طرح ایک لڑائی میں اس بیچارے کو مار دیا گیا۔ تمہیں بھی پتا ہے کہ موگے والا معاملہ سراسر زیادتی انہی کی تھی اور ڈال دی ہجوم کی لڑائی پر۔ ظلم نہیں ہے یار، تایا جی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، اس طرح تو حالات بگڑتے چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو ایسے ہی ہونا ہے۔ اب میاں امین کے کیس ہی کو دیکھ لو، عدالتوں میں رل جائے گا، کون 10-10 برس عدالتوں کے چکر کاٹے گا؟ تمہارا کہنا ہے کہ اس طرح لڑائی بھڑائی چلتی رہے؟ نمبردار نے پوچھا تو تایا نے اس کی طرف دیکھا اور سمجھانے والے انداز میں کہا، جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، انصاف ملتا ہو تو وہاں نہ جبر رہتا ہے اور نہ ظلم۔ لوگ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیتے۔ اب پولیس کرے تفتیش، پکڑے مجرم کو، ہم تو خود امن چاہتے ہیں، سکون سے جینا چاہتے ہیں جیسے پہلے جی رہے تھے، اب بھی جینا چاہتے ہیں۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم سب کو مل کر کم از کم اپنے گاؤں کی حد تک کوئی لایا عمل بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے، ہمیں اپنا تحفظ خود کرنا ہوگا۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کسی کو اپنے گاؤں میں کوئی غلط کام نہ کرنے دو، چاہے کوئی اپنا ہو یا پرایا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سوچتے ہیں اس پر، گاؤں کا اکٹھ کرتے ہیں، اس میں بات کر کے کچھ نہ کچھ تو طے کرتے ہیں، نمبردار نے کہا اور پھر یوں ہی گاؤں کی باتیں ہونے لگیں۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر ڈیرے کی طرف چل دیا۔ ڈیرے پر کافی لڑکے آ گئے تھے، احتشام اپنے ساتھ کچھ لڑکوں کو بلا لایا تھا، وہیں ندیم بھی تھا۔ ظاہر ہے چودھری سہیل کے قتل کی بات تو ہونی تھی۔ مختلف قیاس آرائیاں چلتی رہیں، اسی دوران میرا سیل فون بج اٹھا۔
वो अजनबी नंबर से कॉल थी। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से किसी ने बड़े हतक आमेज लहजे में कहा, ओए, तुम्हें समझाया था ना, अपनी बेगैरती बंद कर दे, मगर तुम बाज नहीं आए हो। आज से तेरी बदमाशी बंद समझ, कर ले अपना बंदोबस्त। मैं तो अपना बंदोबस्त किए बैठा हूं यार, तुम ही सामने नहीं आते हो। मैंने भी हतक आमेज लहजे में कहा तो वो गुर्राते हुए बोला, अब तेरे साथ जो होने वाला है तू नहीं जानता। ना तू मरेगा ना जिएगा, जिंदगी तंग कर दूंगा तुझ पर। मैं इंतजार करूंगा तेरा, या फिर तुझ में हिम्मत नहीं तो मुझे बता, मैं वहीं आ जाता हूं जहां तू कहेगा। मैंने हकारत से कहा, बहुत जल्द मिलता हूं तुझसे। उसने नफरत से कहा और फोन बंद कर दिया। मैंने स्क्रीन पर देखते हुए सोचा, अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब मुझ पर हमला हो सकता है। वो हमला कैसा होगा, मैं उसमें बचूंगा या नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता था। कौन था? नदीम ने पूछा तो मैंने उसकी तरफ देखा, फिर अपने इर्द गिर्द बैठे लड़कों की तरफ देखकर कहा, कोई धमकी दे रहा था, पहले भी उसका फोन आया था। कब आया था? एहतशाम ने पूछा। जब उन मंशियात फरोशों को चौक में लिटाया हुआ था। मैंने कहा तो एकदम से चौंक गया, फिर सब की तरफ देखकर बोला, मतलब हम में से किसी ने उसे खबर दी होगी कि चौक में लिटाया है उनके बंदों को। खास तौर पर मेरा फोन नंबर दिया जो मुझसे बात हुई। उन्हें कैसे खबर लगी? बात तो सोचने वाली है, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। एहतशाम ने एकदम से परेशान होते हुए कहा, देखो, दुश्मन तब तक भारी नहीं हो सकता जब तक अंदर से कोई साजिश या मुनाफकत करने वाला ना हो। मुझ पर तब तक हमला नहीं हो सकता जब तक हमारे अंदर का बंदा दुश्मनों को खबर ना करे। उसे तलाश करो वरना। मैं कहते कहते रुक गया तो नदीम दांत पीसते हुए बोला, उसे भी तलाश कर लेते हैं, कहाँ बच कर जाएगा। मेरे अंदर एकदम से बेचैनी फैल गई थी। मैं दोपहर तक डेरे पर रहा लेकिन मेरा दिल वहां बैठने को नहीं चाह रहा था। मैं और नदीम डेरे पर से उठे और गांव की तरफ चल दिए, बाकी भी उठ गए। हम अभी गांव से चंद खेत दूर थे। छोटी सी पुख्ता सड़क गांव में जाती थी, जिसके एक जानिब पानी का खाल था और दूसरी जानिब मवेशियों के बांधने के लिए जमीन खुली छोड़ी हुई थी। वहीं पर भूसे के बड़े बड़े ढेर थे, जिन्हें मिट्टी से लेप पोत कर महफूज किया गया था। वहां काफी सारे मवेशी बंधे थे। वहां पर वो मवेशी चर रहे थे। मैं मोटरसाइकिल चला रहा था और नदीम मेरे पीछे बैठा था। अचानक सामने से खुली छत वाली एक जीप निकली। उसमें चंद लोग सवार थे, उनमें से एक दो के हाथों में गन्स थी। लाजमी तौर पर उनके पास पिस्टल भी होंगे। उनके पीछे चंद मोटरसाइकिल सवार थे। हमारा उनसे फासला यही कोई 200 मीटर का रहा होगा। वो बड़ी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे थे। ओए, सामने देख, नदीम ने बेसाख्ता कहा। देख रहा हूं, मैंने तेजी से जवाब दिया। ये अपने गांव के नहीं, जरूर हमारे लिए आए हैं, उसने कहा। लगता तो ऐसे ही है, मैंने कहा, और अचानक मोटरसाइकिल मोड़कर मवेशियों के दरमियान से निकाल कर ले जाने की कोशिश की। वो मेरी महारत नहीं, खुद पर हमले का खौफ था, जिसके बाइस मैं मोटरसाइकिल मवेशियों के दरमियान से निकाल कर एक दूसरी गली की जानिब बढ़ा। इसी दौरान मेरे पीछे बैठे नदीम ने फोन निकाल कर एहतशाम को कॉल कर दी थी। वो चीखते हुए कह रहा था, ओए, हम पर हमला हो गया है गांव में। उसने मजीद कुछ भी कहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। मेरी तमाम तर तवज्जो गली तक पहुंचने में थी। वो गली बिल्कुल सामने चौक में जाती थी, जिससे अगली गली में हमारा घर था। मैं यूं अपने घर में तो नहीं जा सकता था। अब अगर वो सर पर आ गए थे तो उनका मुकाबला तो करना था। मैं मोटरसाइकिल भगाए चौक में आ गया। नदीम किसी को दूसरा फोन भी कर चुका था। गांव के चौक में सामने मस्जिद थी, दाएं जानिब दुकानें थीं। दरमियान में एक घना दरख्त था, जिसके नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे। जिस तरह हम वहां तक पहुंचे, एक तो वो सूरत हाल थी, दूसरा लोग जैसे पहले ही हमारे मुंतजिर थे। एक नौजवान तेजी से उठा और मेरी तरफ आकर बोला, यार असद, तुम्हें कुछ बंदे असला लिए तलाश कर रहे हैं, तुम कहीं छुप जाओ। उन्होंने पूछा था मेरा। मैंने पूछा, हाँ ना, यहाँ गालियां देते गए हैं, उसने तेजी से खौफजदा लहजे में कहा। तो मैंने देखा वो सामने से आ रहे थे। अब मुझे यकीन हो गया था वो मेरे लिए ही आए हैं। मैं मोटरसाइकिल से नीचे उतर आया था। मैंने गैर महसूस अंदाज में अपने नेफे में मौजूद पिस्टल पर हाथ फेरा और उन्हें देखने लगा। उनकी जीप मुझसे थोड़े से फासले पर आकर रुक गई थी। जीप के पीछे 5 मोटरसाइकिलें थीं, जिन पर 10-12 लोग तो सवार थे। 4 जीप में बैठे हुए थे। वो कुल मिलाकर 14-15 लोग थे। मेरी कोशिश थी कि मैं उन्हें बातों में लगाकर थोड़ा वक्त निकाल लूं। अगर एहतशाम वक्त पर पहुंच गया तो बहुत कुछ हो सकता था, वरना फिर हमारी किस्मत जो हमारे साथ हो। भाग कर कहाँ जाएगा?
ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نے کہا تو مجھے شک ہوا جیسے فون اسی نے کیا ہو۔ تبھی وہ بولا، ابھی کہہ رہا تھا جہاں کہو آ جاؤں، اب آگے لگ کر بھاگ رہا ہے۔ کون ہو تم؟ میں نے اعتماد سے پوچھا۔ وہی جس نے ابھی تمہیں فون کیا تھا۔ خیر چھوڑو، میری بات سنو، تم نے ہی یہاں سے ہمارے بندے پکڑوائے تھے نا؟ بولو۔ وہی جو نشہ بیچتے تھے؟ میں نے جان بوجھ کر پوچھا۔ ارے ہاں میری جان، وہی۔ تم جو مرضی کہو، ہم اسے دھندا کہتے ہیں، اور جو ہمارے دھندے کے درمیان آتا ہے نا، ہم اسے نہیں رہنے دیتے۔ ہمیں تم جیسے لوگ نہیں، دھندا چاہیے۔ اس نے ہتک آمیز انداز میں کہا تو میں نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ بس تجھے مارنا، ایویں ہی تھوڑا سا اپاہج کرنا، تاکہ ساری زندگی یاد رکھ سکو ہم سے ٹکر لینے کا خمیازہ کیسے بھگتا جاتا ہے۔ اس نے حقارت سے کہا تو میں نے اس سے بھی زیادہ کرخت لہجے میں کہا، دیکھ، تیری میری کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، واپس چلا جا۔ جسے بھی کوئی تکلیف ہے مجھ سے وہ خود۔ میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے تحقیر سے کہا، تیرے جیسے چھوٹے چھوٹے غنڈے غلطی تو کر لیتے ہیں، مگر انہیں جب بھگتنا پڑتا ہے تو نسلیں یاد کرتی ہیں ان کی۔ ہمارے بندے اندر ہوں اور تم باہر پھرو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھ میں تجھے پھر سمجھا رہا ہوں، واپس چلے جا۔ میں نے روب سے کہا لیکن وہ میرے روب میں نہیں آیا اور غصے سے بولا، سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا تو میں نے سخت لہجے میں کہا، تم خود لڑو گے یا یہ سب بھاڑے کے ٹٹو لڑیں گے مجھ سے؟ میں اکیلا ہی کافی ہوں تیرے لیے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ پھر وہیں جیپ میں بیٹھے بڑکیں مارو گے یا ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت ہے تم میں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا مسکرایا اور پھر نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ 3 بندے مزید اتر آئے، 2 کے ہاتھوں میں گنز تھیں۔ وہ تھوڑے فاصلے پر رک گئے۔ موٹر سائیکل سوار بھی اتر آئے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، چوک میں بیٹھے ہوئے لوگ پریشان تھے، لڑائی کا ماحول بن گیا تھا۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا بالکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آتے ہی میرے گھونسا جڑ دیا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ ترا دے گیا۔ اس نے اپنی کلائی آگے کی اور میرے سینے پر گھونسا مارا، میں برداشت کر گیا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا تو اس نے دوسرا گھونسا مارا، میں وہ بھی برداشت کر گیا۔ تبھی اس نے میری گردن پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کبڈی میں سب سے زیادہ اہمیت ہی کلائی پکڑنے کی ہوتی ہے۔ میں نے اس کی کلائی کو ایک جھٹکا دیا تو اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے غصے میں آ کر مجھے دھکا دیا۔ میں پیچھے کی طرف ہوا تو اس نے میرے سینے پر پھر گھونسا مارا۔ درد کی شدت سے میرا وجود تھر تھرایا تو جواباً میں نے بھی گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ میں تو تھپڑوں والی کبڈی کھیلتا تھا، اس لیے میں نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اس نے مارنے کی کوشش کی تو میں اس کا وار بچا گیا۔ اس پر اسے غصہ آ گیا۔ جیسے ہی اس نے دوسرا تھپڑ مارنے کی کوشش کی، میں نے اس کی پسلیوں میں مکہ دے مارا۔ وہ ذرا سا دوہرا ہوا تو میں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے مکہ مار دیا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کے منہ سے خون نہ نکلتا۔ جیسے ہی اس نے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کیا، اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑنے کی کوشش کی۔ کبڈی میں اسے جپھا کہتے ہیں۔ جپھے کے لیے سامنے والا اپنے بازو تھوڑے سے کھولتا ہے، بس یہی اس کی غلطی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا، ہلکا سا اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ جب تک وہ سنبھل کر اٹھتا، میں نے انتہائی صورت سے اپنا پسٹل نکالا اور اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔ دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کے چہرے پر پہلے تو خوف پھیلا، پھر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، بس یہی تھی تمہاری اوقات، نکال لیا اسلحہ؟ اگر تیرے کرائے کے ٹٹو اسلحہ نہ لاتے تو میں کبھی پسٹل نہ نکالتا۔ انہیں کہو اپنے ہتھیار پھینک دیں، پھر تماشا دیکھو۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دباتے ہوئے کہا تو ندیم اونچی آواز میں بولا، پھینکو اے ہتھیار ورنہ یہ گیا۔ کہو ان سے، میں نے غراتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسے وقت میں لگا جیسے سامنے والی گلی میں سے کئی موٹر سائیکل سوار آ گئے ہوں۔ میں نے غور کیا، ان میں سب سے آگے احتشام تھا۔ مجھے حوصلہ ہو گیا۔ ندیم کا بر وقت فون کام کر گیا تھا۔ میں نے نیچے پڑے ہوئے اس نوجوان کی گردن کو مزید دبایا تو اس کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ میرے نیچے پڑا ہوا وہ تڑپنے لگا۔ شاید احتشام وغیرہ وہاں آ کر رک گئے تھے۔ انہوں نے صورتحال دیکھ لی ہوگی۔ ایسے میں احتشام کی آواز گونجی، اوئے گن پھینکو اوئے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دلیری کی یا بے وقوفی، وہ خود ان کی جانب بڑھ گیا۔ گاؤں کے لڑکے ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے تھے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تھا۔ کسی کے ہاتھ میں ہاکی، ڈنڈا، سریا، جو بھی کسی کے ہاتھ لگا لے آیا۔ اگلے چند منٹ میں صورتحال بدل گئی تھی۔
دراصل ان غنڈوں کا سامنا بہت کم لوگ کرتے تھے۔ انہیں خاصی خوش فہمی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمارے گاؤں میں یوں داخل ہو گئے تھے۔ یہی خوش فہمی انہیں لے ڈوبی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی کنی کترا کر گزر جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے آ لیا۔ جب میرے سر پر پڑ گئی تو میں نے خود کو کمزور ثابت نہیں کیا، بلکہ ڈٹ گیا۔ شاید میرا یہی اعتماد میرے کام آ گیا تھا۔ میں درخت کے پاس تھڑے پر چڑھ گیا اور اونچی آواز میں بولا، کسی نے انہیں کچھ نہیں کہنا، بس انہیں ان کی ہی قمیضوں سے باندھ کر یہیں بٹھا دو۔ او نہیں یار، انہیں تھوڑی تھوڑی گرمائش دے دیں۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گاؤں میں یوں داخل ہونے کی؟ احتشام کے دماغ پر غصہ سوار ہو گیا تھا۔ وہ مشتعل ہوا بیٹھا تھا۔ یار ان سے پوچھ لو، اب بھی اگر کسی میں دم خم ہے تو اسے کہو تم سے دو دو ہاتھ کر لے۔ یہ کہہ کر میں نے سب کی طرف دیکھا، ان میں سے کسی نے بھی سر نہیں اٹھایا، تو میں نے کہا، جب یہ ہار مان گئے ہیں تو کمزور پر ہاتھ اٹھانا بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے ان کا؟ پولیس کے حوالے کرتے ہیں، وہاں یہ سب بتا دیں گے۔ میں نے کہا تو احتشام بولا، یار وہاں سے تو ان لوگوں کو چھڑوا لیا جائے گا، ان کی تھوڑی سی ٹھکائی تو ہونی چاہیے نا۔ میں نے اسے اپنے قریب بلایا اور ہولے سے کہا، یار مار سے یا ڈر سے اچھا ہے جانے دو۔ چل جیسے تیری مرضی، اس نے کہا تو میں نے اپنا فون نکالا اور انسپیکٹر سرفراز کو فون کر دیا۔ چند لمحوں میں اس سے رابطہ ہو گیا۔ میں نے ساری صورتحال بتائی تو وہ حیرت سے بولا، یہ پہنچ گئے؟ خیر کوئی بات نہیں، میں آتا ہوں، اس نے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ اتنی دیر میں گاؤں میں شور مچ گیا تھا کہ حملہ آور گاؤں میں گھس آئے ہیں۔ کئی لوگ تیزی سے آ رہے تھے۔ اس وقت مجھے ذیشان بھائی پر بے حد پیار آیا جب وہ ویل چیئر پر بیٹھا دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اچانک ہی میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس رات فون پر فری سے بڑی طویل گفتگو ہوئی۔ اس نے ساری ردات سنی اور پھر دیر تک ایسی باتیں کرتی رہی کہ رد عمل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں سنتا رہا اور پھر پتہ نہیں مجھے کب نیند آ گئی تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، میرا فون مسلسل بجنے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے وقت دیکھا، یہی کوئی 1 بجے کا وقت ہوگا۔ ندیم کا نام دیکھ کر ہی کال ریسیو کر لی۔ کیا ہو گیا، خیریت تو ہے نا؟ خیریت ہے، ابھی مجھے فوری طور پر لاہور کے لیے نکلنا ہے، مجھے شہر تک چھوڑ دو۔ اس نے الجھتے ہوئے کہا، میں تمہیں شہر بھی چھوڑ دوں نا تو اس وقت کون سا تجھے گاڑی مل جائے گی؟ صبح ہی جائے گا نا۔ میں نے کہا، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، تم جیپ لے کر نکلو، میں آ رہا ہوں تمہاری طرف۔ اس نے حتمی انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ میں چند لمحے یوں ہی بیٹھا رہا، میرے دماغ میں یہی تھا کہ اسے اس وقت کیا سوجھ گئی ہے۔ ناچار میں اٹھا اور اپنے کمرے میں جا کر تیار ہوا۔ مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا۔ میں نے جیپ نکالی، اماں کو بتایا اور گھر سے باہر آ گیا۔ وہ میرے گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں نے قریب پہنچ کر بریک لگائے تو وہ سوار ہو گیا۔ ہم شہر کی جانب چل پڑے۔ خالی سڑک تھی، میں جیپ بھگائے جا رہا تھا۔ میرے دماغ میں تھوڑا تھوڑا غصہ تھا، لیکن یہ بھی خیال تھا کہ پتہ نہیں اسے کیا مجبوری ہے، اس لیے میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں۔ یوں ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ تقریباً 25 منٹ کے بعد شہر کے آثار دکھائی دینے لگے۔ وہ راستہ قریب آ رہا تھا جو لاری اڈے کی طرف جاتا تھا۔ اس وقت ندیم نے دھیمے سے کہا، ادھر نہیں، دوسری طرف جانا ہے۔ خیر تو ہے؟ میں نے پوچھا اور سختی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر، اس نے اجنبی سے لہجے میں کہا تو مجھے الجھن ہونے لگی۔ یہ اس نے خام خواہ کا تجسس کیوں ڈالا ہوا ہے؟ میں نے جیپ وہیں روک دی۔ مجھے اصل بات بتاؤ گے تو میں چلوں گا، ورنہ یہیں کھڑا ہوں۔ میں نے تمہیں ابھی بتا دیا نا، تم میرے ساتھ نہیں، یہیں سے واپس پلٹ جاؤ گے۔ اس نے بے چارگی سے کہا تو میں نے پرسکون انداز میں اس سے پوچھا، اچھا نہیں جاؤں گا، تمہارے ساتھ جاؤں گا، اصل بات بتا کیا ہے؟ پکی بات ہے؟ اس نے تصدیق کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل پکی بات ہے، میں نے اسے باور کروایا تو وہ چند لمحے رکا اور پھر کہتا چلا گیا، یار یہاں شہر میں ایک بندہ کرم علی عرف کرمو میرا بہت پرانا واقف کار ہے، وہ میرے پاس لاہور بھی آتا جاتا رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، وہ یہاں ریڈ لائٹ ایریا میں رہتا ہے، یہیں وہ عورتوں کا دھندا کرتا ہے۔ کیا ہوا اسے؟ میں نے پرسکون انداز میں پوچھا، لیکن میرے دماغ میں کئی سوچوں نے ہلچل مچا دی تھی۔ وہ اس وقت تھانے میں ہے، اسے اغوا، منشیات اور اس طرح کے دوسرے الزامات لگا کر تھانے میں بند کر دیا ہے۔ اسے چھڑوانا ہے، میں جانتا ہوں وہ بالکل بے گناہ ہے، اس نے پورے اعتماد سے کہا، مگر میں کون سا وکیل ہوں یا اتنا با اثر بندہ ہوں جو… میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، کوئی نہ کوئی تو جگاڑ لگانا ہوگی، شہر سے کسی بندے کو اٹھاؤ، وکیل کرو، کچھ بھی کرنا ہوگا، اسے باہر لانا ہے۔
ندیم نے ضدی لہجے میں کہا، اصل بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ اکتاہٹ سے بولا، یار سب سمجھ میں آ جائے گا، سب کچھ پتا چل جائے گا، اس کا کچھ کرو۔ بس میں یہ چاہتا ہوں وہ، اس نے کہا تو میں نے الجھتے ہوئے پوچھا، اوئے کسی سے بھی بات کریں گے تو کیا بتائیں گے؟ مجھے نہیں پتا، اس نے سر مارتے ہوئے کہا۔ چل پھر کرتے ہیں کچھ، میں نے کہا اور جیپ کو گیئر لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تھانے پہنچ گئے۔ سامنے ہی کے کمرے میں منشی بیٹھا تھا، اس کی ٹانگیں دوسری کرسی پر تھیں، اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا، انسپیکٹر صاحب کدھر ہیں؟ وہ گشت پر ہیں، اس نے رٹا ہوا جواب دے دیا۔ ان سے بہت ضروری کام تھا، میں نے کہا۔ تو آ جائیں نا، صبح مل جائیں گے۔ اس نے یوں بیزاری سے کہا جیسے کہہ رہا ہو کہ اب چلے بھی جاؤ، کیوں سر کھا رہے ہو؟ میں انسپیکٹر سرفراز کو فون کرنا چاہتا تھا، لیکن ندیم مسلسل میرے ساتھ تھا۔ یہ کہیں ادھر ادھر ہوتا تو میں کال کرتا۔ تبھی میں نے منشی سے پوچھا، اچھا یار بات سن، ایک حوالاتی سے ملنا ہے، اگر تم ملا سکو تو۔ نہیں اس وقت آرڈر نہیں ہے بھائی، تم جاؤ یہاں سے، اس نے آخر کہہ ہی دیا۔ میں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا اور ندیم سے کہا، یار میں کرتا ہوں ایک بندے سے بات۔ یہ کہہ کر میں نے انسپیکٹر سرفراز کے نمبر ملائے اور ٹہلنے والے انداز میں ندیم سے دور ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری کال ریسیو کر لی گئی۔ ہاں بولو اسد، انسپیکٹر کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ ایک بہت ضروری کام آن پڑا ہے۔ میں نے تمہید باندھی تو وہ بولا، مسئلہ کیا ہے؟ ایک بندے کو چھڑانا ہے، کرم علی عرف کرمو نام ہے اس کا۔ میں نے کہا تو اس نے حیرت سے پوچھا، تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرا نہیں، میرے ایک دوست کا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کرمو سچا ہے یا جھوٹا، لیکن یار اسے ایک بار باہر لانا ہے، میں نے زور دیتے ہوئے کہا۔ کہاں ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ تھانے میں، میں نے کہا تو وہ دھاڑتے ہوئے بولا، اوے ظالم کیا غضب کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، کسی نے بھی پہچان لیا تو سب کچھ الٹا ہو جائے گا۔ تجھ پر پرچہ ہے، کل کی درخواست آئی ہوئی ہے حوالات میں، وہ چوک والے بندے بند ہیں، کیا کرتے ہو یار؟ اب کیا کروں؟ میں نے پوچھا تو وہ تیزی سے بولا، تم فوراً تھانے سے دور ہو جاؤ، تمہیں کوئی دیکھے نہیں، میں ابھی تمہیں کال کرتا ہوں۔ اور ہاں، تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ ہاں ہے نا، وہ دوست جس کا وہ، اسے وہیں چھوڑو، تھانے سے باہر نکل جاؤ، میں فون کرتا ہوں، جلدی نکلو، اس نے کہا اور کال ختم کر دی۔ میں واپس ندیم کے پاس آیا اور اسے کہا، تم ذرا ادھر ہی ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ آ کر بتاتا ہوں، یہ کہہ کر میں تھانے سے باہر نکلا اور جیپ میں جا بیٹھا۔ میں نے جیپ اسٹارٹ کی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں کوئی آدھ کلومیٹر دور ہوا تھا کہ انسپیکٹر کا فون آ گیا۔ کہاں ہو؟ اس نے پوچھا تو میں نے لوکیشن بتا دی۔ تب اس نے اپنا پتہ سمجھاتے ہوئے کہا، سیدھے یہیں میرے پاس آ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد میں اس کے گھر پر تھا، جو قریب ہی ایک کالونی میں تھا۔ وہ وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ گلی ہی میں کھڑا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر رکا تو مجھے ساتھ لے کر باہر والے کمرے میں بیٹھ گیا۔ پتا ہے اسے کس بندے نے پکڑوایا ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے اکتاہٹ سے کہا۔ اس شہر کا ایک بزنس مین ہے، سردار یونس، اس نے ذاتی دلچسپی لے کر اسے پکڑوایا ہے۔ صبح جب وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ بندہ کہاں ہے، تو میں کیا جواب دوں گا بولو؟ نہ کوئی کاغذ، نہ کوئی حکم نامہ اور نہ ہی کوئی ضمانت۔ اس نے بے چارگی سے کہا تو میں بولا، یہ میں نہیں جانتا، بس میرے یار نے کہا ہے۔ تیرے یار کی ایسی کی تیسی اس طرح بندے چھڑواتے ہیں؟ اس نے غصے میں کہا تو میں نے پوچھا، اچھا چلیں ایک بات بتائیں آپ، وہ بندہ گناہ گار ہے یا بے گناہ؟ باقی اس کے دھندے کو چھوڑو آپ، اس معاملے میں تو وہ بے گناہ ہے، بس دھونس ہے۔ ایک لڑکی کا معاملہ ہے جو اس کے پاس ہے، سامنے والی پارٹی اس لڑکی کو چاہ رہی ہے، لڑکی خود ان کے پاس نہیں جانا چاہتی، بس یہی ضد ہے، اس نے نرمی سے بتایا۔ تو چھوڑ دیں پھر اس کو، میں نے ایک ہی رٹ رکھی۔ چلو اگر میں چھوڑ دیتا ہوں، کل پھر کوئی نیا الزام دے کر اسے اندر کروا دیں گے، تب کیا کرو گے؟ تب کی تب جانیں گے، بات صرف اس وقت کی ہے، میں نے کہا۔ دوبارہ نہیں کہنا مجھے، امتحان میں مت ڈالنا، یہ بہت بڑا رسک لے رہا ہوں میں، لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا تو میں نے پوچھا، لیکن کیا؟ اگر دن کے وقت اس کی ضرورت پڑ گئی تو؟ مجھے بلوانا پڑ گیا تو کیا وہ آ جائے گا؟ اس نے پوچھا۔ آ جائے گا، میں نے حتمی انداز میں کہہ دیا۔ تو اس نے اپنا سیل فون نکالتے ہوئے مجھ سے پوچھا، وہاں پر جو تمہارا دوست ہے کیا نام ہے اس کا؟ میں نے نام بتایا تو اس نے وہاں کسی سے بات کی اور کرمو کو چھوڑ دینے کا کہہ دیا۔ میرے اندر اطمینان پھیل گیا، لیکن میں ایک کمٹمنٹ میں پھنس کر رہ گیا کہ اگر صبح ضرورت پڑی تو۔ میں جب گھر سے نکل کر باہر جیپ میں بیٹھا تو ندیم کا فون آ گیا۔ وہ دونوں تھانے سے باہر آ چکے تھے۔ میں نے انہیں باہر فلنگ اسٹیشن تک آنے کو کہا اور اس طرف چل پڑا۔ وہ دونوں ابھی فلنگ اسٹیشن کے قریب ہی تھے۔ میں نے انہیں لے لیا۔
اب ہم کرمو کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ اگرچہ اس کا گھر ریڈ لائٹ ایریا ہی میں تھا لیکن کافی بڑا گھر تھا۔ جیپ اس کے پورچ میں رکی تھی۔ ہم اندر لاؤنج میں گئے تو اس کے گھر والے وہیں تھے۔ کافی سارے لوگ تھے۔ اس نے کوئی اشارہ کیا تو ایک بندہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور اوپر چڑھ گیا۔ کرمو ہمیں لے کر اوپری منزل پر چلا گیا۔ ہمارے لیے ایک کشادہ کمرہ کھل گیا تھا۔ وہاں اچھا خاصا فرنیچر موجود تھا۔ ہمارے بیٹھتے ہی کرمو نے کہا، مجھے 10 منٹ دیں جی، میں ابھی آیا، ذرا گھر والوں کو بتا دوں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ندیم نے کہا تو وہ پلٹ گیا۔ ہم کمرے میں تنہا ہوئے تو میں نے ندیم سے کہا، اوے دیمے بات سن، اسے ایک شرط پر لایا ہوں، اگر اسے صبح کسی وقت پیش کرنا پڑا تھانے میں تو آنا پڑے گا۔ اب کوئی چکر نہیں، صبح تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم دیکھنا، اس نے کافی حد تک خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ایسا کیا چمتکار ہو جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا لیکن ہو جائے گا، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ تو میں نے مزید اس سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے وقت دیکھا، رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا، میری آنکھ کھلی تو دن نکل آیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، میرے ساتھ ہی بیڈ پر ندیم سویا ہوا تھا۔ میں نے اسے جگایا تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ گیا۔ میں نے اسے چلنے کو کہا تو وہ بولا، چلتے ہیں یار سکون سے، ناشتہ واشتہ کر کے نکلتے ہیں، جاؤ وہ سامنے نہا دھو آؤ۔ میں واپس آیا تو بیڈ پر ناشتہ سجا ہوا تھا۔ ندیم منہ دھو کر آ گیا، کرمو ایک طرف بیٹھ گیا۔ ہم نے خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ اس دوران میرے دماغ میں یہ سوال گھومتا رہا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کرتا، کرمو نے خود ہی بتانا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس نے شکریہ کی تمہید باندھی، پھر کہیں اصل مدے پر آیا۔ وہ جی میرے پاس ایک لڑکی آئی ہے، شہزی نام ہے۔ وہ سیدھی میرے پاس نہیں آئی تھی، ہمارے ہاں باہر سے بھی کچھ لڑکیاں آ جاتی ہیں، وہ کچھ عرصہ دھندا کرنے کے بعد کہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اس شہزی کا معاملہ کچھ دوسرا تھا۔ قصہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ اصل میں لاہور ہی کی ہے، لیکن شہزی عام دھندے والی نہیں۔ یہ جو سردار یونس ہے نا، اس کا ایک بیٹا ہے مدثر، وہ ادھر لاہور ہی میں پڑھتا تھا۔ شہزی کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی اور پھر معاملہ پیار محبت تک جا پہنچا، یہاں تک کہ شادی کے وعدے بھی ہو گئے۔ یہ اس کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہنے لگی۔ شادی کر لی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ویسے ہی اس کے ساتھ رہ رہی تھی، کرمو نے بتایا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ مدثر اسے چھوڑ کر آ گیا، بنا بتائے، خاموشی سے۔ تو یہ تلاش کرتی ہوئی ادھر آ گئی۔ یہاں آ کر اس نے مدثر کو میری مدد سے تلاش کیا اور اس کے دفتر جا پہنچی۔ مدثر کے باپ پر معاملہ کھل گیا۔ تو اب؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو سردار یونس نے روپیہ پیسہ دے کر اسے ٹالنا چاہا، لیکن شہزی نہیں مانی۔ اس کے پاس نہ جانے کتنے ثبوت ہیں۔ اب نہ تو وہ شادی کر سکتا ہے اپنے بیٹے کی اور نہ ہی کوئی معاملہ طے پاتا ہے۔ بس اپنی بات منوانے کے لیے مجھے اٹھوا لیا، کرمو نے بتایا۔ چلو یہ تو تم لوگوں کا معاملہ ہے، لیکن اب اگر تمہیں پھر سے تھانے بلوا لیتے ہیں کوئی اور؟ میں نے کہنا چاہا تو اس نے تیزی سے کہا، جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا، ہمارے ایک کرم فرما ہیں، وہ دبئی گئے ہوئے تھے، آج صبح واپس آ گئے ہیں، وہ سارا معاملہ دیکھ لیں گے۔ کرمو نے کہا تو میں نے اٹھتے ہوئے کہا، چل بھائی ندیم، چلتے ہیں۔ میرے یوں کہنے پر کرمو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور عاجزی سے بولا، بس جی میرے منہ سے نکل گیا ہے، آپ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، آپ نے اتنی رات کو میری مدد کی، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ یار میں کوئی ناراض ہو کر تو نہیں جا رہا، میں تو رات ہی جانے والا تھا کہ بس آنکھ لگ گئی، اب جانا تو ہے نا ہم نے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ ندیم جوتے پہن رہا تھا، ایسے میں دروازہ کھلا اور ایک سرو قد لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے سرخ پرنٹڈ قمیض پہنی ہوئی تھی جس پر سیاہ چھوٹے چھوٹے پھول تھے، سیاہ ٹائٹس کے ساتھ ہلکے سے لیدر کے سیاہ سلیپر تھے جو اس کے گلابی پیروں میں جچ رہے تھے، کاندھوں تک سیاہ گیسو، چوڑا ماتھا، سیاہ آنکھیں اور سجی سوری چتون، تیکھی ناک پر سونے کی ہلکی سی نتلی، پتلے پتلے سے گلابی ہونٹ، گول چہرہ، گردن کے نیچے ہڈیوں کا ابھار، بھاری سینہ اور پتلی سی کمر تھی اس کی۔ یوں لگا جیسے کوئی قیامت کمرے میں آ گئی ہو۔ اس نے آتے ہی بڑے مہذب انداز میں سلام کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، آپ تو جانے کے لیے تیار ہو گئے؟ جانا تو ہے نا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر رک جاتے، میں آپ سے تھوڑی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بڑے نرم سے لہجے میں کہا تو میری نگاہ اس کے ہاتھوں پر پڑی۔ بڑے خوبصورت ہاتھ تھے، گلابی گلابی سے، جن پر نیل پالش نہیں تھی۔ میں نے لمحہ بھر سوچا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بالکل میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ندیم براجمان ہوا تو کرمو بولا، میں جی آپ کے لیے چائے لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کوئی جواب سنے بغیر وہ باہر نکل گیا۔
میرے سامنے بیٹھی شہزی کا حسن واقعی لاجواب تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے سیدھی دل ہی میں اتر جائے گی۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ نیچے سے اچانک فائرنگ کی بھیانک آواز نے ماحول کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی کرموں کی چیخ گونجی، کسی نے پورا برسٹ ہی جھونک دیا تھا۔ میں اس افتاد پر ششدر رہ گیا۔